یا حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا سیدنا سید الثقلین مولانا مولا الکونین امامنا امام القبلتین جد الحسن والحسین نبینا نبی الحرمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود قال حسین ابن علی فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل۔ تعریف پروردگار عالم کے لیے درود و سلام ائمہ طاہرین پر بآواز بلند صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، محبان، عاشقان، عزاداران، ماتمداران، جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا مسلسل مراسم عزا جاری اور ساری ہے۔ پروردگار عالم صاحب العصر و زمان چشمہ معین قائم آل محمد کی خدمت میں ہمارے نذرانے کو قبول فرمائے، ذکر حسینی کے ساتھ ساتھ عشق حسینی کے ساتھ ساتھ افکار زینبی افکار حسینی برپا کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا، کروڑوں سر ہیں جن کو بچاتی ہیں نمازیں، جو بچائے نماز کو وہ سر حسین کا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ان ایام میں ہر جگہ تقدیر ساز ایام میں ہم 72 کے خون کے اثر سے اوراق کربلا سے پیغام انسانیت جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک انسانیت کی درسگاہ یونیورسٹی ہے، نشرگاہ علوم اہل بیت ہے، بغیر کسی قوم و ملت کے تفریق کے فرق کے کائنات میں جو ذکر حسین رواں اور دواں ہے کہ یزیدی وہم اور فکر پست ہو گئی اور کربلا والوں کی عقل اور افکار پوری کائنات میں بیداری کی طرح پانی کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہر ایک عام و خاص اس چیز کو محسوس کر رہا ہے۔ بہترین جملہ پر حسین ابن علی اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، محمد حنفیہ کو خط لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ۔ اے میرے بھائی محمد حنفیہ، دنیا میری نظر میں ایسے ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور آخرت میری نظر میں ایسے ہے جیسے ہمیشہ سے ہے۔ اور یقین جانیے کہ مولا نے یہ بتا دیا کہ ہماری نگاہوں میں دنیا میں جینے کا سلیقہ، لطف، مزہ، آزادی کیا ہے، اور دنیا اور آخرت اور دارین کی سعادت انسانیت کی بقا کس چیز میں۔ پوری کائنات کے مقصد خلقت کو ایک کوزے میں اس دو جملے میں سمو کے رکھ دیا، اور کیا کہا کہ میرے بھائی دنیا جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت جیسے ہمیشہ سے ہے۔ جس طرح سے میں بچیوں کے لیے، ینگسٹر کے لیے یہ بات آسان کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتی ہوں، جیسے انٹرنیشنل میچ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم میں بعد میں ہوتا ہے، پہلے کسی فیلڈ میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ اس قابل ٹیم بنتی ہے اس کے بعد وہ انٹرنیشنل میچ میں جاتی ہے، اور وہ اسٹیڈیم میں ہوتا ہے جہاں اطراف میں لوگ بیٹھ کے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ پریکٹس کی جگہ ہے، یہ محاسبے کی جگہ ہے،
یہاں جو ہے رزلٹ نہیں ملنے والا ہے، جو انجام ہے مسابقہ جہاں پر رزلٹ نکلے گا، مقابلہ ہوگا، وہ آخرت کی جگہ ہے۔ یہاں ہمیں جتنا بھی پروردگار عالم جس بھی سچویشن میں رکھے، سید الشہداء نے بتا دیا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں نے دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری کہ کبھی ظالموں کے سامنے بیعت نہیں کی، دنیا میں بھی میرا سر بلند تھا، اور آخرت میں بھی پروردگار عالم نے وہ ذکر عطا کیا کہ پروردگار عالم جس کا مصائب پڑتا ہو، ملائکہ جس پہ گریا کرتا ہو۔ کیا زندگی! دو ہی پہلو کربلا میں ملتے ہیں، بہن اور بھائی کی زندگی سے۔ حسین نے مر کے بتایا کہ ظالم کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہ جھکانا، اور حسین کی بہن قفیلۃ السجا ثانیہ زہرا عالم غیر معلمہ زینب کبریٰ نے جی کے بتایا کہ یزید عورت ہی کیوں نہ ہو اسے کمزور نہ سمجھنا، اگر اہل حق کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے عورت آواز بلند کرتی ہے تو بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ ہو، بیٹوں کا سر نو کے نیزہ پہ ہو۔ یہ عورت جی کے بتاتی ہے کہ جب اللہ، اور اسی لیے زینب کبریٰ کا وہ جملہ جو ہر ایک کے لیے آئیڈیل کے طور پہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہے، انی ما رأیت الا جمیلا، جب جا بجا ظالموں نے کہا زینب تمہارے بھائی کے ساتھ پروردگار نے کیا کہا، کتنا خوبصورت انداز، قلم ٹوٹ جاتی ہے، سیاہی سوکھ جاتا ہے، مؤرخ لکھ کے بے چین ہوتا ہے۔ کیا جواب دیا شہداء کے سر کو دیکھ کے؟ جب ناک پھلا کے یزید تانا دے رہا تھا، ظالم تانا دے رہے تھے، تو کیا کہا جناب زینب کبریٰ نے؟ انی ما رأیت الا جمیلا، اے یزید، اے ظالم، میں نے ان شہداء کے خون میں جمال الہی کو دیکھا۔ کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ جہاں ایک بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، وہاں 11 محرم کو جو ٹکڑے ٹکڑے زخمی بدن ہے انہیں آغوش میں لے کے کہہ رہی تقبل منا، پروردگار عالم میری قربانی کو قبول فرما۔ اور یہ عزم و استقلال، یہ حوصلہ، یہ ارادہ، یہ مضبوطی جو کربلا سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، انشاءاللہ ان خماسہ مجالس میں 5 دن کوشش کروں گی، جو کاروان حسینی سے ہم تک جو بات 5 چیزوں پہ کاروان حسینی مشتمل تھا، وہ 72 کی سیرت آج بھی کربلا ہے۔ کربلا نہ کوئی کہانی ہے، نہ قصہ ہے، یہ ہمارا ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے، آج بھی حق اور باطل ہے، آج بھی نور ہے، تعلیقی ہے، آج بھی شیطان ہے، رحمان ہے، آج بھی یزیدی سازشیں بھی ہیں، حسینیت کی آواز بھی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد، یزید مردہ باد نہیں، یزیدیت مردہ باد۔ اپنی پریکٹیکلی لائف میں جہاں بجا، گھر میں، رشتے میں، شجر میں، حجر میں، تاریکی میں، جمعیت میں، جہاں بھی اگر ہم حسینی ہیں، انقلابی ہیں، حریت کا پیغام دینے والے ہیں، تو ان 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، جو 72 کے خون سے کم از کم بارش کا ایک قطرہ بننے کی کوشش کریں، جو وہاں بھی برستا ہے جہاں زرخیز زمین ہے، جو وہاں بھی ٹپکتا ہے جہاں بنجر زمین ہے۔ یہ نہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور 72 کے خون کی بارش ہو چکی، یہ جو 5 چیزوں پہ مشتمل تھا، بالخصوص ایک جملہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ مولا نے جو ارشاد فرمایا دنیا جیسے کبھی تھی ہی نہیں، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں جینے کا، ائمہ یہ نہیں بتا رہے کہ دنیا میں مزہ، لطف، انٹرٹینمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، بس آخرت آخرت آخرت۔ نہیں نہیں، امیر مومنان، شاہ ولایت، یاسب الدین، حلال مشکلات، سرتاج امامت، مولا متقیان علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص وہیں پر آ کے دنیا کی مذمت کرتا ہے، دنیا پست ہے، بری ہے، ادنا ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا خاموش ہو جا، یہ دنیا اتنی پست نہیں ہے جتنا تو بیان کر رہا ہے، یہ دنیا تو قرآن کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہ دنیا تو اولیاء خدا کے آنے کی جگہ ہے، یہ دنیا تو اہل بیت کے قیام پذیر کی جگہ ہے، یہ دنیا تو اللہ کے دین کو پھیلانے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ دنیا
دنیا ہی سے ہمیں آخرت کی طرف، یعنی متقین کون ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے جو تقوی ہے تو بہت زیادہ بیکورڈ ہے، ڈلنس ہے، اس کو تو زندگی میں نہ کھانے کا مزہ، نہ سرور، نہ انٹرٹینمنٹ، نہ گھومنا ہے، نہ پھرنا ہے۔ نہیں، مولا متقیان نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی اور کہا اہل تقوی دنیا میں بھی مسرور ہوتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ہو سکتا ہے ایک نمازی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، اپنے گھر میں محراب عبادت میں ہو، لیکن اس سے وہ معرفت نہیں، اسے وہ مزہ اور وہ لطف نہ آ رہا ہو۔ اور ہو سکتا ہے ایک شخص گھومنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، وہ سیر کر رہا ہے، لیکن جب وہ باغات کو دیکھ رہا ہے، گرینری کو دیکھ رہا ہے، دریا درخت چرند پرند نباتات کو دیکھ رہا ہے، تو شاید وہ یہ کہے پروردگار عالم تیری قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کتنی عظیم ہے، یہ گھومنا بھی اس کا عبادت میں ہے۔ تو اس لیے مولا متقیان نے کہا اسی دنیا سے آخرت کے راستے کو بنانا ہے۔ بس جو حسینی بن جاتا ہے وہ اس طرح سے آزاد ہو جاتا ہے کہ دنیا بھی اس کی آباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی آباد ہو جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج جو 5 چیزیں آپ کے درمیان بیان کرنی ہے، اس میں کاروان حسینی سے جو 5 چیزیں مشعل راہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بارش کے ایک قطرے کی طرح، کم از کم بارش کا ایک قطرہ بننے کی کوشش کریں ان ایام میں۔ پہلی چیز ہے، قرآن میں جاں بجاں بار بار تکراری ان جملوں کا تذکرہ ہوا ہے جو کاروان حسینی سے ہمیں اور آپ کو درس لینا ہے اپنی زندگی کو معطر کرنے کے لیے۔ پہلی چیز ہے اعلموا، دوسری چیز ہے فعبدوا، تیسری چیز ہے سارعوا، چوتھی چیز ہے ہاجروا، پانچویں چیز ہے سابقوا۔ یہ 5 چیزوں پہ مشتمل تھا کاروان حسینی۔ پہلی چیز جو علم یعنی معرفت حاصل کرنا، دوسرا فعبدوا یعنی عبادت کرنا، تیسرا سارعوا یعنی سرعت کرنا، نیکی میں جلدی کرنا، ہاجروا یعنی ہجرت کرنا، پانچواں سابقون یعنی بالکل نیکی میں اتنی تیزی کرنا کہ بالکل سابقون السابقون اولئک المقربون۔ اور جو حسینی ہو وہ سست نہیں ہوتا، وہ کاہل نہیں ہوتا، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اٹل ہوتا ہے، سچویشن کچھ بھی ہو ایکسکیوزز پیش نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس ایسا 72 کا آئینہ ہے جو اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ بس پہلی چیز کی تشریح میں کرتی چلوں تاکہ بات میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ علم یعنی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت ایک ایسی مشعل ہے نور کی جو حق اور باطل کے درمیان صحیح راستہ قائم کرتی ہے۔ معرفت کے ساتھ اس لیے کہا عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا اور بڑا ہو، معرفت کے ساتھ ہوتا ہے تو بندگی کے اس اوج پہ پہنچتا ہے کہ ملائکہ بھی آپ کے ثنا میں قصیدہ پڑھتے نظر آتے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں ملائکہ مقربین کی صف جبرائیل جیسا ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں معرفت کے ساتھ بندگی پہ جب بندہ آ کے معرفت کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل انجام دیتا ہے۔ بہت بہترین کہ ہمیں ان 5 جو کاروان حسینی پہ مشتمل پوائنٹس ہیں اس میں ہمیں تاریخ میں بھی جو گزرا ہے وہ ملا کے ریلیٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ان سے غلطی ہوئی اور عصر حاضر میں وہاں ہمیں الرٹ ہونا ہے کہیں وہی تاریخ دوہرا تو نہیں ہے۔ معرفت پہلی چیز علمو، معرفت حاصل کرو، علمو معرفت حاصل کرو۔ تو آپ گزشتہ میں جا کے دیکھیں گے جنگ صفین میں کیا ہوا، ایک طرف قرآن ناطق دوسری طرف قرآن صامت۔ میں تفصیلی نہیں، ہر ایک مجمع جو مجھے سن رہا ہے ناظرین سامعین ہر ایک کو پتہ ہے جنگ صفین میں کیا ہوا، صرف مختصراً اور اجمالاً گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک طرف قرآن ناطق ہے دوسرے طرف قرآن صامت ہے۔ لیکن جب جیتتی ہوئی جنگ جب دیکھا عمرو ابن عاص نے تو حاکم شام جو شام کا حاکم ہے اس سے کیا کہا، اب جنگ جیت نہیں سکتے ہم، کیوں؟ کیونکہ مولا علی کے سامنے تلوار سے جیتنا ناممکن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
ایک دوسرا حربہ اختیار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو نیزے پر بلند کر دیتے ہیں۔ اب جب قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا ایک طرف علی ہیں قرآن ناطق، ایک طرف قرآن ہے خدا کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اب کون صحیح ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی کتاب ہے۔ بس جو ساتھ دینے والے تھے وہ پست ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ صفین کے بعد لوگوں نے سوال کیا مولا دونوں طرف حق تھے، ادھر بھی آپ حق تھے، ادھر قرآن اللہ کی کتاب نیزے پہ بلند کیا گیا، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ دونوں طرف قاریان قرآن، حاملان قرآن، مفسر قرآن تھے، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے حق پہ کون تھا؟ مولا نے بہترین جواب اپنے زبان اقدس سے جاری کیا۔ مولانا جواب دیا پہلے حق کو پہچان لو، بس اہل حق کو پہچان لو گے۔ آج بھی جیسے ماضی میں ہوا ہے ویسے ہی آج ہو رہا ہے۔ آج ہمیں ہمارا دشمن دین کے لباس میں فریب دے رہا ہے، ہم دین کے چہرے کو دیکھ کے فریب کھا جاتے ہیں، جیسے گزشتہ دور میں ہوا۔ یزید خود کو عام انسان تھوڑی بتاتا تھا یا گنہگار شو تھوڑی کرتا تھا، خود کہتا تھا میں خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المومنین ہوں۔ وہ لوگوں کے سامنے یہی تو کہہ رہا تھا ایک باغی نے خروج کیا ہے کربلا میں اور ہم انتقام لے رہے ہیں، اسی لیے تو شام اور کوفہ میں لوگ پتھر برسا رہے تھے اور صدقے کی کھجوریں بانٹ رہے تھے۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ حق کس کے پاس ہے اور باطل کے راستے پر کون ہے۔ تو پہلی چیز جو کاروان حسینی سے سیکھنا ہے، علم و معرفت حاصل کرے۔ آج بھی عصر حاضر میں ہمارے ذہن جو ہے منتشر ہیں، ہم شک و شبہات کے شکار ہیں، ہمیں آج بھی نہیں سمجھ میں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اپنی معرفت کو بڑھائیں، عزادار بنے، رسمی عزاداری نہ کرے۔ عبادت یعنی تبدیلی لاتی ہے، اپنے علم کو بڑھائیں، 72 کے شہداء کے خون سے اپنے آپ کو بیدار کریں اور دیکھیں تاریخ میں کیا ہوا تھا جو ہمیں آج نہیں کرنا ہے، تاکہ زمانے کے امام کی نصرت کما حقہ جیسے کرنی چاہیے ایک قطرہ تو ہم دے سکیں جو امام کے ناصرین کی سبیل لگ سکے۔ تو پہلی چیز جو کاروان حسینی سے سیکھنی ہے وہ علم و معرفت حاصل کرے۔ دوسری ہے فعبدو، عبادت۔ عبادت یعنی ہم کہتے ہیں فعبدو یعنی عبادت، عبادت یعنی ہم سمجھتے ہیں پرستش، نہیں، آپ لغت میں دیکھیے بہت لطیف بہت زبردست اس کا ترجمہ ہے، میننگ ہے۔ فعبدو کی میننگ یہ ہے کہ راستے کو ہموار کرنا۔ عرب میں جو راستہ صاف کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں معبد، اور جو راستہ صاف کرواتا ہے اسے کہتے ہیں عابد۔ بس ہم عابد ہیں، اپنے دل کے راستے کو صاف کریں، آلودگی کو، گندگی کو، کثافت کو اس ذکر حسینی سے، عشق حسینی سے صاف کریں، اور اس کے بعد رحمت خداوندی انشاءاللہ اس پہ نازل ہوگی۔ اے ذکر حسین جو انقلاب برپا کرتا ہے ہمارے وجود میں، یہ گریہ جو ہمیں حرکت عطا کرتا ہے، یقین جانیے دنیا کا ہر مسئلہ اس فرش عزائے حسین پہ حل ہوتا ہے۔ تیسرا سارعو، سرعت کرے نیکی کے لیے۔ المومن قیس، مومن عقل مند ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا۔ آج بہت سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اس طرح سے بیدار ہو کے نیکیوں کی طرف دوڑنے کی توفیق ہمیں نہیں مل رہی، کیونکہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے تمہارے اندر قابلیت ہو اور تم توفیق کو حاصل کر لو، یہ کچھ وجوہات ہوتی ہے جو انسان نیک عمل انجام دیتا ہے۔ فرش عزائے حسین پہ جب آئیں تو توفیقات کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس فرش عزائے حسین سے ہمیں مقاصد عظمیٰ کی طرف چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو تیسری چیز سرعت کے ساتھ کریں۔ آپ جب تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا جب حسین چلے تھے اپنا کاروان لے کے تو بہت سے لوگ ملے تھے۔ امام نے اپنا مقصد بھی بتایا تھا کہ میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، امام نے یہ بھی بتایا تھا میری شہادت ہونے والی ہے اور جو میرا ساتھ دے
देखा اس کو جنت نصیب ہوگی، اور جو میری آواز سن کر نہیں آئے گا وہ واصل جہنم ہوگا۔ بہت ساری شخصیتیں ہیں۔ جب امام نکلے ہیں کوفہ کے باہر، ترمہ ابن عدی نام کا شخص ملا، مولا سے کہہ رہا مولا کوفہ مت جائیے گا، وہاں کے حالات خراب ہیں، آپ یمن چلے جائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا میں یمن نہیں جا سکتا کیونکہ ہر طرف سے راستہ گھیر دیا گیا ہے، میں قیام کے لیے جا رہا ہوں، میری نصرت کے لیے آؤ گے؟ ایک مرتبہ ترمہ ابن عدی کہتا ہے میں سامان لینے آیا ہوں بیوی بچوں کے لیے، میں جا رہا ہوں سامان دے کے واپس آتا ہوں، پھر آپ کی نصرت کے لیے آتا ہوں۔ لیکن جب واپس پلٹا تو اتنی دیر ہو گئی تھی کہ کربلا ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے کہا سرعت کرو، کاروان حسینی سے جو سیکھنا ہے نیکی کرنے میں آگے بڑھو، تیزی کے ساتھ بڑھو۔ بہت ساری شخصیت، سوال پیدا ہوتا ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو جنت بانٹنے والا، جب چلا تو صرف 72 کیوں نکلے؟ توجہ رکھیے گا کہ آج زمانے کا امام جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کاروان حسینی سے یہی صفت لینی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم نہ دہرائیں۔ تو راستے میں ایک شخص اور ملتا ہے عبداللہ ابن متی، جس کا کنواں سوکھ گیا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ رہا امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا میں قیام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے قیام کا مقصد بتایا، نصرت کے لیے اسے طلب کیا۔ اس نے ایک مرتبہ کیا کہا اے امام میرا کنواں سوکھ گیا ہے۔ اسے جو ہے اسے یقین تھا کہ یہ امام ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی پانی چکھا کنواں پر ہو گیا پانی سے، یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ امام کے ساتھ نہیں گیا۔ عبداللہ ابن حر جوفی امام ملے اس سے، امام خود اس کے خیمے تک گئے، کہا میری نصرت کے لیے ساتھ آؤ۔ تو ایک مرتبہ کیا کہتا ہے مولا آپ کے ساتھ جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ چاہنے والا تھا، جیسے آج ہم بھی زمانے کے امام کو چاہتے ہیں، لیکن امام کے لیے کر کیا رہے ہیں جس بھی پوسٹ پہ ہے، جس بھی سچویشن پہ ہے۔ عبداللہ ابن حر جوفی نے کہا امام میں مرنا نہیں چاہتا، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ کا مقصد بھی جانتا ہوں، میرا گھوڑا لے لیجئے، میری تلوار لے لیے۔ امام نے رخ موڑ لیا، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے۔ اتنا دور چلا جا کہ جب میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کروں تو تیرے کان تک یہ آواز نہ پہنچے، ورنہ تو واصل جہنم ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو کاروان حسینی سے ماضی سے لے کر مستقبل اور حال تک ہمیں اور آپ کو ریلیٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں جو ماضی میں لوگوں نے کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے سامنے امام تھا تو بھی انہوں نے کیسے نہیں امام کی نصرت کی، ہم تو ہوتے یا لیتنی کنت معکم، اپنی جان دے دیتے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بس ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ہم محبان ہیں، عاشقان ہیں، امام کے ناصرین کی سبیل لگانے والوں میں ہمارا بھی پروردگار عالم شمار فرمائے۔ بس آج ایام عزا کے اعتبار سے اسیری کے مصائب ہیں کہ پروردگار عالم ان شہداء کے خون سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ پروردگار عالم کاروان حسینی کی جو سیرتیں ہیں، افکار زینبی جو ہے، پروردگار عالم ہمیں بھی ارادے میں مستحکم اور بالکل مضبوطی کے ساتھ اوراق کربلا کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اسیری کے اعتبار سے جو آج کل مصائب ہیں قیامت کے مصائب ہیں۔ میرا امام جس پہ 40 سال روتا رہا، یہی وجہ تھی جب بھی امام سے کسی نے سوال کیا امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، امام نے جواب دیا الشام الشام الشام۔ مولا سے سوال کیا گیا شام میں ایسا کیا ہوا، شاید مولا نے جواب دیا ہوگا دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ اسیری کا قیامت کا مصائب ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہمیں سیرت زہرا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے قلبوں کو بیدار کرے ان مصائب سے۔ ہاں زادارو، جب یہ قافلہ 60 ہجری کو 28 رجب کو مدینے سے چلا اور 61 ہجری 1 صفر کو
وارد شام ہوا. یہ 6 مہینے میں کیا کیا گزری ہے اہل حرم پہ. ابن عتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے میں مسافر خانے میں رکا ہوا تھا, شام میں مجھے آواز سنائی دی شادیانے کی. میں ایک مرتبہ باہر نکلا, میں نے سوال کیا مسلمانوں کی عید تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں, باغی نے خروج کیا تھا, یزید نے فتح بھی حاصل کی ہے. ایک مرتبہ عتیبہ نامی شخص قریب آتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ سامنے ایک قیدی ہے, سر جھکائے کھڑا ہے, پیچھے نور کی خواتین ہے, سامنے نوکے نیزے پہ سر ہے. عتیبہ قریب آتا ہے, قیدی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا میرے غیرت مند امام نے. کہا عتیبہ ارے تو شام کا رہنے والا نہیں ہے. کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا ابن عتیبہ میں زین العابدین, سامنے میرے بابا کا سر, پیچھے میری ماں بہنیں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اللہ اللہ یہ منظر کسی کو نہ دکھائے. اے ابن عتیبہ اگر تیرے پاس کچھ رقم ہے چادر لا کے خواتین کو دے دے. عتیبہ نے 1000 درہم کی چادر لی, جیسے ہی خواتین نے سروں پہ ڈالی, ارے ظالم آگے بڑے, نوکے نیزے کی انی سے چادر کو کھینچ لیا. آواز بلند ہوئی واہ حجابا واہ مصیبتا, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ تسلیما لامرہ.